اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج 28 پارے کی تلاوت کی گئی۔ حق تعالیٰ شان و اپنی بارگاہ عالی میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سورت کا نام مجادلہ ہے۔ مجادلہ باب مفاعلہ سے جانبین سے بحث کرنا، مباحثہ کرنا۔ اس کا واقعہ یہ ہے، ایک صحابی ہے عبادہ ابن صامت، ان کے بھائی ہے اوس ابن صامت، بال بچے دار تھے، بہت سارے بچے تھے، ان کی بیوی تھی حولہ، کوئی ناراضگی ہو گئی اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا انت علیہ کرنا اظہار کرتا، اس کے ذریعے بیوی اپنے شوہر کو رہنا ہو جاتی۔ غصے میں انہوں نے کہہ دیا، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حولہ بنت ثعلبہ آئی اور دیوار کی اوٹ میں اما جان فرماتی ہے کہ وہ ہلکی ہلکی آواز میں بات کر رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا فرما رہی۔ اللہ رب العزت نے یہ فرش پر جو چپکے چپکے بات ہو رہی ہے، آج سے اس کا جواب پیش کر دیں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، تحقیق سن لیا اللہ رب العزت نے اس عورت کے قول کو، کلام کو، تجادلك جو آپ سے بحث کر رہی ہے، تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اس پر ہلاک ہو گئی بچوں کو کون مانگے؟ وتشتكي الى اللہ، اور اللہ سے شکوہ بھی کر، حضور سے بات چیت بھی کر رہی تھی، اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے کہ انتی علیہ کا ظاہر امی سے ہمیشہ کے لیے بیویاں میاں بیوی دوسرے پر حرام ہو جائے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ رب العزت تم دونوں کی گفتگو کو سدرا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھتا ہے۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے آسانی عطا فرما دی اور حکم دے دیا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو مرد اب تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور ماں کہہ دیتے ہیں، ماں ہن امہاتہم، بیوی تو بیوی ہے، ماں کہنے سے بیوی تھوڑی بنتی ہے، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مائیں تو وہی ہوتی ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور انہم لا یقولون منکرا، بیوی کو ماں کہنا، ماں کی طرح اس کو تشبیہ دینا، یہ بری بات ہے۔ من القول، ایسی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وزورا، اور بیوی کو ماں کہنا یہ جھوٹی بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے، درگزر کرنے والا، غفور بخشنے والا ہے۔ اب حل بتائیے، یہ تو حرام ہو جاتا تھا۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثم يعودون، پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم نادم ہو جائیں، لوٹ جائیں، تو کیا کریں؟ لما قالوا، جو انہوں نے بول غصے میں بول دیا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو وہ چھونے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کر دیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ اللہ رب العزت کا تمہارے لیے واضح احسان اور نصیحت ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے اس کی خبر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں تو غلام خرید نہیں سکتا اور میسر بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ ایسا میں نے کہہ دیا ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو جو ایسا نہیں کر سکتا، غلام آزاد نہیں کر سکتا، وہ 2 مہینوں کے روزے بے گھر پہ رکھے، میں قبل ان یتماسا، چھونے سے پہلے۔ تو ایک کہتا ہے میری تو عمر زیادہ ہے، یا میں بہت بیمار ہوں، یا بوڑھا ہوں، یا میں مر جاؤں گا روزہ رکھوں گا اتنا زیادہ 60، تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو جو طاقت نہیں رکھتا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھو، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ جو لوگ چپکے چپکے مسلمانوں پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں یا پروگرام بناتے رہتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ چپکے چپکے بات کریں گے تو آگے نہیں بڑھے گی۔
من نجوى ثلاثت، جو تین آدمی چھپ چھپ کی باتیں کرتے ہیں جس کو کھانا پھوسی کہتے ہیں، الا هو رابعهم، تو چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ ولا خمسۃ، جب پانچ باتیں کرتے ہیں تو الا هو سادسهم، چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، کم لوگ باتیں کریں زیادہ باتیں کریں، الا هو معهم اينما كانوا، کہیں چھپ جاؤ، غائب ہو جاؤ، غار میں چلے جاؤ، چٹان میں چلے جاؤ، کسی کونے میں چلے جاؤ، لیکن تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو بتاتا کیوں نہیں ہے؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، بتانے کے لیے ایک دن رکھا ہے، مالک یوم، قیامت کا دن رکھا ہے، اس دن سب چیزوں کی خبر دے گا۔ پھر ان سے کہا تھا کہ آپ گناہوں کی سرگوشی نہیں کرو کہ فلاں کی پٹائی کرنی ہے، فلاں کو بے عزت کرنا ہے، فلاں کو رسوا کرنا ہے، فلاں سے انتقام لینا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، فرمایا ایسا مت کرو، گناہ کی سرگوشی مت کرو، زیادتی کی سرگوشی مت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معصیت کی نافرمانی کی سرگوشی کرو۔ یہ یہودی بڑے عجیب تھے، آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، اب سام عربی میں کہتے ہیں موت کو، نعوذ باللہ، تو اتنا بغض ان کے دلوں میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ سن لیا تو فرمایا علیکم السلام ولعنت اللہ علیک، حضور علیہ السلام نے فرمایا مہلی یا عائشہ، مہلن یا عائشہ، اے عائشہ صبر کرو، غصہ مت کرو، کہ آپ جانتے نہیں آپ کو بد دعا دے رہے ہیں، آپ کو گالی دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا علیکم، جو تم نے مجھے کہا وہ بد دعا میری بھی تمہارے لیے، میں نے بھی تمہیں بد دعا دے دی، مجھے موت کا کہتے ہیں تو اللہ ان کو بھی پہلے موت پر مسلط کرے، اور تمہیں پتہ ہے میری بد دعا جلدی قبول ہو جائے گی، تو غصہ مت کرو۔ تو یہاں کے ایسے آپ کو السلام کہتے ہیں، السلام علیکم۔ اس لیے بھائی ہمیں بھی یہ لفظ السلام کی پروناؤنسیشن، اس کا تلفظ ٹھیک کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ سب اس کے برے ترجمے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا بھائی؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم صاف کہتے ہیں، کیسے بتائیں؟ وہ کبھی ہر چیز پر ٹیکا لگاتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو بھائی ہمیں اپنا تلفظ تاکہ اس میں سلامتی ہو، کوئی موت کی بد دعا نہ دے۔ پھر دل دل میں کہتے تھے ہم حضور کو ایسی بد دعا دیتے ہیں، لولا يعذبنا الله بما نقول، اللہ ہماری پٹائی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم ذرا رسی ڈھیلی کر رہے ہیں، حسبهم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ، یصلونها، اس میں داخل کیا جائے گا، فبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ پھر ایمان والوں سے کہا کہ تم گناہ کی سرگوشی مت کرو، عدوان اور زیادتی کی سرگوشی مت کرو، آپس میں سرگوشی کرو تو بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، کہ بھائی دیکھو اتنا پیارا مہینہ ہے اور وہ اس مہینے میں مسجد میں نظر نہیں آتا، وہ بیچارہ روزہ نہیں رکھتا، وہ درس میں نہیں بیٹھتا، وہ اس طرح ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے، اس سال اعتکاف نہیں بیٹھا، ہر سال ہماری تبلیغی اعمال میں جڑتا تھا، رمضان میں اس کا سہ روزہ لگ جاتا تھا، رمضان میں شب جمعہ میں جاتا تھا، بالکل نظر نہیں آ رہا، کیا ہو گیا؟ اس کے بارے میں بڑی معلومات، ماشاءاللہ وہ عمرے پہ جاتا تھا، حج بھی کیا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ اب اس نے داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی کر دی ہے، ہماری طرف نظر نہیں آتا، تو نیکی کی بارے میں کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، سفید پوش ہے، یا ان کے بارے میں معلومات کرو، زکات کے مستحق ہے تو زکات صرف راشن ڈلوا دو، گیس بجلی کے بل ہے، گھر کا کرایہ ہے تو وہ کچھ کروا دو، گھر میں کوئی بیماری ہے تو بچوں کی بیماری ہوئی اچھے ڈاکٹر سے کا کیا کروا دو بھائی؟ علاج کروا دو۔ تو فرمایا نیکی کی بارے میں سرگوشی کرو، تقوی کے بارے میں۔ یہ جو سرگوشی ہے یہ شیطان کرواتا ہے، کیونکہ تین آدمی بیٹھے ہیں، دو آدمی ایک کان پکانا پوسی کریں گے تو ایمان والوں کو کیا ہوگی؟ تیسرے کو کیا ہوگی؟ غم لگ جائے گا، تو میرے خلاف کوئی پلاننگ کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، بڑے صحابہ آئے، آپ علیہ السلام ان کو بلا رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگ جو ان کو جگہ نہیں دے۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب حضور فرما رہے تھوڑی جگہ دے دو، فافسحوا تو جگہ دے دو، آگے پیچھے ہو جاؤ، یفسح اللہ لکم، اللہ پاک تمہارے لیے کشادگی کو پیدا فرمائے۔ اور جب کہا جائے گا ابھی تھوڑا سا میں مشورہ کرنا ہے، آپ ابھی چلے جاؤ، نہیں میں بھی سنوں گا کیا باتیں ہو رہی ہیں، سنو تو چلے جاؤ۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جن کو اللہ نے قرآن و سنت کا اور علماء کہ اللہ رب العزت نے ان کو منصب عطا فرمایا ہے، ان کا درجہ اللہ رب العزت نے بہت بلند کیا، ان کے مقام کو سمجھو۔
والذین اوتوا العلم درجات، اور اہل علم کے تو اللہ پاک کے بڑے درجات ہیں۔ پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر تھوڑی دیر میں کوئی آ کے کہتا مجھ سے سرگوشی میں بات کرنی ہے، تھوڑی دیر بات کریں۔ آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے، لیکن حیا کی وجہ سے آپ کچھ کہتے نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا دیکھو اذا ناجیتم الرسول، حضور سے تمہیں چپکے چپکے باتیں کرنی ہے نا تو تھوڑا دینار صدقہ کرنا پڑا، ایک درہم یا دینار صدقہ کرو پھر آؤ۔ اب غربت ہوئی تو صحابہ کیا ہو گئے؟ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کے پاس چلے گئے، ان کے ڈول کھینچے اور کچھ درہم لے کر آئے، وہ صدقہ کیا، اور حضور علیہ السلام سے کہا کہ میں نے صدقہ کر دیا، اب آپ سے خلوت میں بات کر سکتا ہوں؟ حضور نے کہا بالکل کر سکتے ہو۔ تو اللہ پاک نے پھر دیکھا کہ یہ تو بڑی سختی ہوئی، کوئی بھی حضور سے نہیں پوچھے گا، اللہ پاک نے پھر یہ حکم کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ لیکن اس پر عمل کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی قوم کو دیکھا ان پر خدا کا غضب نازل ہوگا، وہ تمہارے اندر نہیں ہے، ان میں سے بھی نہیں ہے، جھوٹی قسمیں بڑی کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، بہت بری حرکتیں کرتے ہیں، وہ قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ڈھال بنائیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو بالکل فائدہ نہیں دے گا، یہ دوزخی لوگ ہیں۔ جب اللہ ان کو قیامت میں جمع کرے گا تو یہ ایسے وہاں بھی قسمیں کھائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ پھر ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، چاہے وہ باپ ہوں، اولاد ہوں، بھائی ہوں، پورا خاندان بھی ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول سے جو دشمن ہوگا وہ ہمارا دوست بولو بھائی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور اس سے پہلے جن شیاطین کا گزر ہوا الا ان حزب الشیطان، وہ شیطان کی پارٹی اور وہ ہمیشہ خاسر رہی، وہ ناکام رہے۔ دوسری سورت حشر ہے، حشر کہتے ہیں جمع کرنا۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے آباد تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، یہاں انصار پہلے سے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی رہتے ہیں، چلو ہم میثاق مدینہ کا ایک معاہدہ کریں۔ تو ایک میثاق بنایا اور ایک ایگریمنٹ بنایا، سب سے دستخط کی، اس میں یہ تھا کوئی کسی کے مذہب کو چھیڑے گا نہیں، ہر آدمی اپنی 4 دیواری میں رہ کے اپنے مذہبی رسومات پورا کر سکتا ہے، کوئی اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ دوسری بات کوئی کسی کو زبردستی اپنے مذہب میں داخل بولتے رہنا بھائی، کیونکہ نیند بھی آنے لگ گئی ہے، پنکھے بھی بند ہیں، گرمی بھی اتنی زیادہ ہے نہیں کہ آدمی بیزار ہو جائے۔ تیسری بات یہ تھی کہ اگر باہر سے ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان یہود سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو بھگائیں گے۔ چوتھا یہ کہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا غلطی سے تو دیت دینی پڑتی تھی 100 اونٹ، کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ، تو ہم سب ملا کے 100 اونٹ دیں گے، اور ہم اپنے دشمن میں سے کسی کے لیے مخبر نہیں بنے گا، خبری نہیں بنے گا، خبری جاسوس نہیں بنے گا۔ لیکن یہ جو بنو نذیر تھے یہ بہت بزرگ رکھتے تھے، اس کا جو وڈیرا تھا کعب بن اشرف تھا، بڑا مالدار تھا، اور جناب اسلحہ سپلائزر تھا، اسلحہ دیتا تھا کہ مسلمانوں کو مارو۔ آپ علیہ السلام کی شان میں جگہ جگہ بات کرتا تھا، اشعار پڑھتا تھا، آپ کی بڑی توہین کرتا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے چچا زاد بھائی کو بھیجا کعب بن اشرف کہ ایسا کرو تمہاری رشتہ داری بھی ہے نا، اور اللہ نے فرمایا کہ بھائی اب جو بھی منصب نبی فقتلوہ، جو نبی کی گستاخی کرے اس کا کیا کرو؟ اس کا سر اتار دو، کو جینے کے لائق۔ تو 4 آدمیوں کو لے کر چلے گئے، خلاصہ بتا رہا۔ تو اس کی بیوی بڑی ہوشیار تھی، بعض بیویوں کی چھٹی بڑی تیز ہوتی ہے، اس کو چلنے سے پہلے اس نے کہا نہیں جاؤ مجھے خون کی بو آ رہی ہے، کہ نہیں میں تو سخی آدمی ہوں، جباد ہوں، رات کے اندھیرے میں جب سخی کے پاس کوئی آتا ہے تو خالی نہیں لوٹا۔ تو آقا محمد ابن مسلمہ نے اجازت دی تھی کہ میں تھوڑا مسلمانوں کے خلاف بولوں گا۔ انہوں نے کہا جب سے آئے کبھی صدقہ مانگتے ہیں، کبھی زکات مانگتے ہیں، کبھی کہتے نماز پڑھو، کبھی کہتے جہاد میں جاؤ۔ تو کعب بن اشرف نے کہا میں یہی تو کہہ رہا تھا ان کے ساتھ نہیں رہو، ہمارے ساتھ رہو، مزے نہیں کر رہے، پریشان ہو گئے، تو ہمیں تھوڑا سا قرضہ چاہیے۔ انہوں نے کہا قرضہ تو دے دوں گا،
لیکن تمہیں پتا ہے کہ میں گروی میں کچھ رکھتا ہوں، بڑا بدبخت ہے میرا کہ بیوی ہمارے پاس رکھوا لو. اس نے کہا ایسا تو نہیں کرو. پھر محمد ابن مسلمہ نے باتوں میں کہا یار آپ کی زلفیں بڑی بڑی ہے، خوشبو آ رہا ہے، سونگ لو. نے کہا ہاں سونگ لو. کہا یار کیا خوشبو لگ رہی ہے. پھر دفعہ اور کہا اور قریب ہوگا اچھی طرح دیکھو. تیسری دفعہ میں اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ اب اس کی گردن اتارنے کا ٹائم، کیونکہ ساتھ میں جو خنجر تلوار رکھتی تھی. پھر پکڑ لی اچھی طرح، پکڑ کر سی گردن اتار کے یہودیوں کے مجمع میں الان قتل عدو اللہ، اللہ کا دشمن مارا. تو یہ کعب ابن اشرف 40 آدمیوں کو لے کے ابو سفیان کے پاس گئے جس وقت مسلمان نہیں تھے، اور اس نے کہا کہ بھائی ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر. تو اللہ کی شان، بنو عامر میں سے 2 آدمی غلطی سے قتل ہو گئے مسلمان سے. تو آپ علیہ السلام نے جگہ جگہ کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ کسی کوئی قتل ہو جائے گا تو دیت میں خود جمع کریں گے. تو آپ علیہ السلام خود لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے. تو بنو نذیر نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیے، ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کے بعد نے پلاننگ کی تھی ایک جگہ ان کو بٹھائیں گے، اوپر سے چٹان پھینک کے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیں. بس وہ جا کے اوپر سے چٹان پھینکنے والے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو اٹھایا اور لے کے دور چل. ایک خبیثوں نے یہ کیا. آپ علیہ السلام نے کہا تو معاہدہ خراب کیا، میری جان لینے والے تھے. چنانچہ ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم آپ سے بہت بغض رکھتے تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دن کا ٹائم ہے، سوچ لو، یا تو چلے جاؤ ورنہ ہم تمہارے ساتھ اب جہاد کریں گے نہیں. اب سب ختم ہوا. تو جو عبداللہ بن ابی ابی سلول کا جس کا واقعہ تھا بڑا ملعون تھا، رئیس المنافقین، تو اس نے کہا ڈرنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسلحہ دوں گا، میں اپنی طاقت دوں گا، تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو. چنانچہ 10 دن کے بعد جب وہ نہیں نکلے، آپ علیہ السلام نے ان کا گھیراؤ کیا اور فرمایا کہ اب نکلو شرافت سے، اب تم جو خود لے جا سکتے وہی لے جا سکتے، دوبارہ لوٹ کے اپنا کوئی سامان سب کچھ چھوڑ کے جاؤ. چنانچہ وہ جیسے آدمی کوئی ہوتا ہے گھر چھوڑ کے جاتا ہے، دروازے بھی نکال لیتا ہے، کھڑکیاں بھی نکال لیتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ انہوں نے کھڑکیاں دروازے سب نکال کر تاکہ وہ جو چھت تھی لکڑیوں کی چھت وہ بھی نکال کر منہوں پہ ڈال کے لگے. آپ علیہ السلام نے پھر مہاجروں کی زمینیں تقسیم کی. ظاہر ہے بیچارے انصار کب سے مہاجروں کا بوجھ برداشت کر رہے تھے، کتنی قربانی دی مہاجرین. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے لوگ میرے اوپر کا کپڑا ہے وہاں، اور انصار میرے جسم سے لگنے والا کپڑا ہے. انہوں کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے کسی کو اونٹ دیے، بکریاں دی، 40,000 بکریاں آئی تھی اور 30,000 اونٹ آئے تھے اور منوں کے حساب سے سونا آیا. آپ علیہ السلام نے بہت تقسیم کیا مکے والوں کو، قریش والوں کو اور مہاجرین کو. تو انصار کہنے لگے کہ جان دینے میں تو ہم آگے ہیں، اور آپ علیہ السلام اب جب تقسیم کر رہے ہیں تو اپنی برادری کی محبت غالب آئی. آپ علیہ السلام نے سب کو جمع فرمایا. ارشاد فرمایا کہ تمہارے طرف سے کچھ بات آئی ہے، ذرا اس کی تصدیق کرنی ہے. تو بوڑھے لوگوں نے کہا، بڑی عمر کے صحابہ نے کہ ہاں. نوجوانوں نے کچھ جذبات میں ایسی بات کہی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا انصار کی محنت کا پھل اللہ رب العزت کو جنت الفردوس میں عطا فرمایا، اور میرے ہاتھوں سے سب سے پہلے انصار حوض کوثر کا پانی پی. اس بات پر راضی نہیں ہو. لوگ جب جائیں گے مکے میں اونٹ ساتھ ہوں گے، بکریاں ساتھ ہوں گے، سونا چاندی ہوگا، اور جب تم اپنے گھروں پہ جاؤ گے اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ہو. سب نے کہا رضینا رضینا، ہمارا اشکال ختم ہو گیا، آپ نے کچھ بھی نہیں دیا ہم آپ کے ساتھ. کیا صحابہ کی قربانی، جب سوچ نہیں سکتے. تو 350 تلواریں آئیں بنو نذیر سے، اور 50 فوج ملی، 50 ضلع ملی، زمینیں ملی. مہاجرین کو تقسیم کیا آپ علیہ السلام. 2 انصار کے علاوہ باقی آپ نے سب مہاجرین کو تقسیم کیا تاکہ انصار کا بوجھ کم ہو جائے. اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا ہے. اور ایک بات یہ فرمائی ہے کہ جب ہمارے مسلمان بھائی دعا کریں تو اپنے مرحومین مرحومات کو ضرور کریں. ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. لیکن جو مٹی کی چادر لے کے قبروں میں لیٹے ہیں نا ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، اللہ ان کی بھی کیا کر دے مغفرت. ان کی تو وہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کون دعا کرے گا. اور ایک فرمایا دیکھو شب قدر میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے،
اللہ پاک جبریل سے فرماتے ہیں ایک آدمی کی نہیں کرنا، بہت ساروں کی لسٹ ہے اس میں، حتی یصطلحا، جو بغض رکھتا ہے نا مسلمان سے، اللہ فرماتے ہیں یہ جب تک صلح نہیں کرے نا اور اندر سے کینہ نہیں نکالے، اس کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں کرو، اس کو ایسے ہی لٹکا کے رکھو۔ تو بھائی اس مہینے میں کتنا مجاہدہ کرتے ہیں، لیکن تھوڑی ناک نیچے کر کے السلام علیکم، آپ تم اتنا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ بولو بھائی، کتنا بڑا مسئلہ، تو کون کہتے ہیں انشاءاللہ صلح کریں؟ ہلکی بولو انشاءاللہ، بھائی مغفرت رک جائے گی، آخرت کا مسئلہ ہے، یہ تو مر گئے تھک گئے کوئی کون پوچھتا ہے، ماں باپ کی قبر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، کوئی کتنے لوگ چلے گئے؟ چند دن ہم اویس بھائی کرتے تھے، بالکل پہلی سب میں بیٹھ کر، جب بھی رمضان آنے لگتا نا تو کہتے سب سے پہلے میرا مسلح پیچھے رحمت اللہ، عجیب ہے، چپکے چپکے کرتا رہا، پانی کی ضرورت تھی لگا، اے سی کی ضرورت وہ شروع کروا دیا۔ دنیا میں کتنے لوگ یہاں سے چلے، تو بھائی ہم کیا کریں ان کے لیے؟ مغفرت کی دعا، کیا کریں؟ تنہائی میں دعا۔ پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں جو پڑھتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کتنی دفعہ؟ اور پھر هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے لے کے آخر تک یہ پڑھے صبح اور شام، تو 70,000 فرشتے 24 گھنٹے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، تو سب کو ماشاءاللہ یاد بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ ممتحنہ پڑھی گئی، ممتحنہ اس کا مصدر امتحان ہے، امتحان لینا، ایگزام لینا۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ابو مرثد غنوی سے فرمایا، مقداد ابن اسود سے، حضرت علی سے، حضرت سعد سے کہ جلدی سے تمہارے پر اچھی سواریاں ہیں؟ کہاں ہے؟ بالکل ہے۔ کہا خاف ایک جگہ ہے، کیا؟ خاف، مقام خاف ایک جگہ ہے، وہاں جا کے ایک عورت کو پکڑنا ہے، اس کے پاس خط ہے وہ لے کر آنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سواری تیز دوڑائی عورت کو پکڑ لیا، اس سے کہا کہ دے دو، تمہارے پاس کیا ہے؟ کوئی خط دے کے تم کافروں کے پاس جا رہی ہو، تو قسم کھانے لگی میرے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا لنجردنک، ہم کپڑے نکال کے بھی تمہاری ننگی تلاشی لیں گے۔ تو حیا والی عورت، اس نے بالوں کا جو جوڑا ہوتا ہے اس میں سے نکال کے خط دے دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس خط آیا، تمام صحابہ بیٹھے، حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، یہ خط تم نے لکھا ہے؟ ہاں میں نے لکھا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے اس میں لکھا ہے مسلمان کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں، تم اپنا دفاع کر لینا۔ تو حاتب بن ابی بلتہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے معاملے میں جلد بازی نہیں کیجیے، میں بے ایمان نہیں ہوں، میں منافق نہیں ہوں، جتنے صحابہ آپ کے پاس ہیں وہ اصل مہاجر ہیں، میں اصل مہاجر بھی نہیں، تو ان کے جتنے رشتہ دار، ان کے ساز و سامان ہے نا وہ سب سنبھال رہے ہیں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، تو میرے رشتہ داروں کی وہ پٹائی کرتے رہتے ہیں، تو میں تھوڑی سی، مجھے پتا تھا وہ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اچانک آپ علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا اور فرمایا کہ حاتب صحیح کہہ رہا ہے، تو جبریل امین تشریف لے آئے اور فرمایا حاتب صحیح کہہ رہا ہے، جبریل نے تصدیق کر دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شاید یہ جملہ نہیں سنا، فقطعنی لأضرب عنقه هذا المنافق، میں اس منافق کی گردن اتارتا۔ حاتب بن ابی بلتہ کا غلام تھا، اس نے کہا ہاں حضرت یہ دوزخی ہے، اپنے آقا کے حال خدمت سے بیزار ہو رہا۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ جواب دیا، فرمایا اوپر تمہیں پتہ نہیں تھا؟ قد شہید بدرا، یہ بدری صحابی ہے، جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، ہم تو لشکر کو پکڑنے گئے تھے اور ہاتھ میں اسلحہ بھی نہیں تھا، یہ اس وقت میرے ساتھ تھے، اور اللہ رب العزت نے نیلی چادروں سے یہ آسمانوں سے جھانک کر کہا یا اہل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، اے بدر والوں میں تم سے اتنا خوش ہوں، تم نے قیامت تک اسلام کو بچایا، تم جو کرو شرک کے علاوہ سب معاف کر دو۔ حضرت عمر فاروق معافی مانگنے لگے، میں نے کیا کیا؟ پھر آپ نے اس غلام کو کہا تمہیں حیا نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے فرمایا لا يدخلها ابدا، یہ قسم سے کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی تعریف کر، ہم
ان کی جوتوں کی خاک کے برابر ہے، خاک سے جائے کہ ان کے اوپر لوگ تنقید کرتے فوراً جبریل آتے تھے، پوری صورت نازل ہوتی۔ ایک تو یہ واقعہ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ کتنے پیار سے سمجھایا، یا ایھا الذین، اے ایمان تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اپنے دشمن میرے دشمن وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تلقون الیہم بالمودۃ، تم دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ نا، نہیں فائدہ ہوگا، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، یہ وہ لوگ ہیں جب تم حق لے کر آئے انہوں نے انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں یخرجون الرسول وایاکم، مکے سے مار مار کے تمہیں نکالا، تمہیں بھی رسول کو کس بات پر، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم رب العالمین کے اوپر تم ایمان لاؤ۔ ایک بات بتائیے، ممتحن اس لیے ہے کہ بہت ساری عورتیں وہ ایمان کو بچانے کے لیے مدینہ آ گئی۔ عقبہ بن ابی معیط بڑا ملعون تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے تھے تو دور سے اونٹ کی بوجھڑی لا کے آپ کے اوپر ڈالتا، اللہ مردے میں سے زندہ کون نکالتا ہے؟ اس کی بیٹی تھی ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، وہ چپکے سے آ گئی حضور علیہ السلام کے، کہا میں یہی رہوں گی اور میں کلمہ پڑھوں۔ سب لوگ نے کہنے لگے اتنے بڑے دشمن کی بیٹی آ گئی، چنانچہ خوب عزت کی تھی اور احکامات بھی پورے اترے، ان کے ساتھ پردے سے رہنا ہے، نکاح کرنا ہے، مہر دینا ہے، پہلے شوہر اور اس کی عدت کیسے پوری کرنی ہے، سارے بہت سارے معاملات ہوتے، دین بدلنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو عقبہ بن ابی معیط تو کہنے لگا میری بیٹی واپس کرو، معاہدہ ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاں سے آئے وہاں سے واپس چلے جاؤ، اس میں مردوں کے ساتھ معاہدہ تھا، عورتوں کے ساتھ معاہدہ، اور تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ کبھی جانے کے، بیٹی نے کہا آپ کو دوزخ مبارک ہو، مجھے جنت مبارک۔ کیا اللہ نے جذبات ہے، کیسی قربانی، باپ ایک طرف ہے، بیٹی ہے، ہمیں تو کوئی قربانی نہیں دینی، پھر بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں، 100% روزے نماز تلاوت کا ذوق ہے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ فرمایا جب یہ عورتیں آئیں فامتحنوہن، خوب امتحان لو، جاسوسی کرنے تو نہیں آئی، اللہ اعلم بایمانہن، ان کے ایمان کو کون جانتا ہے، ان کے ایمان کی تصدیق نہیں کرتے، اگر یہ ایمان والی ہے تو فلا ترجعوہن الی الکفار، کافروں کے پاس دوبارہ ان عورتوں کو بھیجنا، کیا جذبات تھے، کوئی ایسے تھوڑی تھی کہ جہاز تھا، بائک تھی، یا جناب کار میں بیٹھ کے اسی چلاتے ہوئے آ گئے، چارے کیسے، کتنا مشکل تھا مدینے سے مکہ، اللہ نے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کی۔ پھر سورہ صف پڑھی گئی، اللہ رب العزت نے اس میں میدان جہاد میں جو صحابہ کرام صفیں بناتے تھے اور ہراول دستہ جو آگے بڑھتا تھا اور حملہ آور ہوتا تھا اور فزت ورب الکعبہ، شہید ہوتے ہوئے کہتے تھے اللہ کی قسم سے کامیاب ہو، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو، انی لاجد ریح الجنت دون احد، حضرت سعد احد میں فرمانے لگے او ساتھیوں کہاں جا رہے ہو، مجھے اس پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی، پر لڑتے لڑتے وہی شہید ہو، اللہ ہمیں جذبات نصیب کرے۔ تو جذبہ جہاد ہوتا، مسلمان جہاد پر متفق ہوتے تو آج ہمارے فلسطینی بھائی مظلوم، کوئی کی مدد کرنے کو تیار نہیں، اللہ ہمیں احساس ندامت نصیب کرے۔ پھر فرمایا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کو بہت برا لگتا ہے کہ تم باتیں کرو اور اس پر عمل نہ کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیسے تکلیف دی، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسائیوں سن لو، میں ایک ایسے نبی کی تصدیق کرتا ہوں جس کی تورات میں بھی تصدیق ہوئی ہے، اور میں ایک نبی کے بارے میں خوشخبری دیتا ہوں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پہ احمد نام ہے اور زمین پہ محمد نام ہے۔ پھر فرمایا ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے، جتنی بھائی آپ قربانی دیں گے اس گرمی میں، بھوک کی پیاس کی، اتنی اللہ کی طرف سے مہربانی۔ پھر سورہ جمعہ پڑھی گئی، اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ میں جمعے کے احکامات بتائے، یہودیوں کی حرکتیں بتائی ہیں۔ فرمایا جب جمعہ کا دن ہو تو نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، دوڑ جاؤ الی ذکر اللہ، جمعے کی نماز، سارے کام چھوڑ دو، پہلی اذان کے بعد کچھ بھی کرنا جمعے کی تیاری کے علاوہ حرام۔ کیا ہے؟ حرام۔ اذان ہو گئی، میں نے فروٹ لے کے رکھ لیا، اذان کے بعد میں نے بیکری سے چیزیں لے لی، اذان کے بعد میں نے دودھ لے لیا، واپسی میں جلدی مل جائے گا، یہ سب کیا ہو گیا؟ حرام۔ تو جو پہلے آتا ہے اس کو حرم شریف میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب ہے، کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ رمضان کے بعد بھی جمعے میں پہلے آئیں گے انشاءاللہ۔
اور جمعے کے بعد جو کاروبار کرے گا نیت سے اللہ اس کو خوب برکت دے گا. تو جمعے کے بعد ہم سب سو جاتے ہیں, جمعے کے بعد کاروبار کرنا سو. پھر منافقون پڑی گئی, اس میں منافقین کے بارے میں بتایا کہ باتیں بڑی لچے دار ہوتی ہے, تحریر بڑی مزیدار ہوتی ہے, اور ان کے کپڑے اور ان کا اشاروں کا اسٹائل وہ بڑا مؤثر کن ہوتا ہے, متاثر کن ہوتا ہے, اور گلے پھاڑ کے بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ اندر جھانکیں گے خوشبو مسندہ, تو جیسے وہ بانس نہیں ہوتا جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, اوپر سے تو بہت بڑا لگتا ہے, اندر دیکھو خالی ہوتا ہے, یہ اندر ایمان سے ایسے خالی. اور تمہارے دشمن ہیں. پھر انہوں نے کہا عبداللہ بن ابی ابی سلول نے کہ بھائی آپ ان کے اوپر خرچہ کرنا چھوڑ دو, یہ خود ہی ختم ہو جائے, ایسے کر دو. اور کہا اب سفر پہ تھا, کہا میں مدینے جاؤں گا نا تو ذلیل لوگوں کو نکالوں گا. ان کا بیٹا مسلمان تھا, تلوار لے کے نا دروازے پہ کھڑا. میں نے حضور سے پوچھا میں کرتا دکھا تو بات کی, حضور نے فرمایا نہیں یہ نہیں کرتا. آپ سے کہا اب تم نہیں جا سکتے اندر. کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو, آپ نے کیا بولا تھا کہ مسلمان حضور علیہ السلام کے بارے میں اپنا الفاظ واپس لے لو. تو سب کو جبان کے اس نے کہا میں اور جتنے منافق ہیں وہ سب ذلیل ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے عزیز ہیں. پھر اس کو ڈرایا. پھر فرمایا تمہاری ماں, تمہاری اولاد اور اموال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اور فرمایا اس سے پہلے کہ جب موت آ جائے اور لاکھوں روپے چھوڑ کے مر رہے ہو, کروڑوں روپے, اربوں روپے, تھوڑا صدقہ کر دوں. تب صدقہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا, اس سے پہلے کیا کر لو, صدقہ. جب موت آ جاتی ہے تو موقع. پھر تغابن پڑے گے, تغابن کا مطلب بہت سارے لوگوں کو گھاٹا ہو جائے گا, بہت سارے لوگ نقصان میں آ جائیں گے. پھر سورۃ الطلاق پڑھی گئی, اس میں طلاق کے احکامات آئے کہ رجعی ہو, طلاق بائن ہو, اور طلاق مغلظہ ہو, اس کے کیا احکامات ہیں. پھر جناب اس کی عدتوں کے بارے میں بتایا, 3 مہینے ہیں, 3 ماہواری ہے, 4 مہینے 10 دن ہے, وہ احکامات بتائے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کتنی بستیاں تھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, اپنے کیسی پکڑ کی, حساب بھی بڑا سخت دیا, عذاب بھی بڑا سخت دیا, اور انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا. اے ایمان والو اس سے عبرت حاصل, کیا کرو, عبرت حاصل. اللہ رب العزت نے قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ ایمان والے ظلمتوں سے نکلیں اور نور میں آئے, ایمان عمل والی زندگی گزاریں. یہ قرآن ختم ہو گیا بھائی, ماشاءاللہ قرآن ختم. زندگی بدلنے کا نام کیا نام ہے رمضان, بدلاؤ آئے. آخری سورت پڑھی گئی سورۃ تحریم. آپ علیہ السلام نے یا تو ماریہ قبطیہ ایک باندھی تھی اپنے اوپر حرام کیا تھا, یا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف, اثر کے بعد سب کے پاس جاتے ہیں. تو 9 بیویاں تھیں, آپ علیہ السلام سب کے گھر تشریف لے گئے. حضرت زینب نے کہا تھوڑا سا شہد ہے چکھ لیں. آپ نے شہد چکھ لیا, ان کی باری نہیں تھی. تو آپ ایک اور زوجہ کے گھر پہ پہنچ گئے, اس نے کہا آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے. مغافر سے آپ کو بڑی کراہیت کی نفرت تھی, کہیں کیا نہیں کلا. حضرت حفصہ کو بھی مشورہ دیا تو کیسے بولنا. حضرت حفصہ کے گھر گئے, کہا مجھے مغافر کی بو آ رہی ہے. آپ علیہ السلام کو تو منہ سے بڑی ہوتی, کیونکہ آپ علیہ السلام کے پاس تو ہر وقت فرشتے آتے تھے. تو آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ, جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں. اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ کیا کرو, فرمایا جو آدمی حلال چیز کو حرام کر دے, قسم تو حکم میں آتا ہے, اور اس کو کفارہ دینا چاہیے. کیا دینا چاہیے, جیسے میں آپ کے گھر پہ نہیں آؤں گا, میں بات نہیں کروں گا, میں آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا, آپ کے گھر آج کی چائے نہیں پیوں گا, تو یہ ہو گئی قسم. کیا ہو گئی, اس کا کیا دینا چاہیے, کفارہ دینا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں یہاں پر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.